بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے، امکان رکھا ہے، اس کا طریقہ رکھا ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر، اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں، یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے۔ یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو، آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے، جو ایک جعلی سینسس کے ذریعے سندھ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو مصنوعی اکثریت اور اس پہ پورا کا پورا قبضہ سندھ میں۔ بانیہ نے پاکستان کی اولادوں کو بھی، اور اس شہری سندھ میں پاکستان سے بھر سے رہنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے یہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ کل پاکستان کے ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایک صوبے نے اس طرح اپنے آپ کو بڑھتا ہے جیسے کہ وہ الگ کوئی ملک ہو۔ میں پاکستان کی ضمیر سے سندھ کے شہری علاقوں میں بیٹھے ہوئے جمہوریت پسند، انصاف پسند لوگوں سے، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو، اور ساتھ ساتھ میں سندھ کے دانشوروں سے، وکیلوں سے، حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والوں سے، سب سے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی جانب سے سوال کرتا ہوں، کیا سندھ پاکستان کے آئین سے متصادم کوئی قرارداد سندھ یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ منظور کر سکتا ہے؟ یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کی ریاست کو۔ اور کون کر رہا ہے؟ جو 17 سال سے 18 سال سے بلا شرکت غیر اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ سندھ کے اندر 2 طبقے بنائے انہوں نے، ایک وہ 97% بجٹ کراچی، پھر حیدرآباد میں پخاز نواب شکر کو شامل کر لیں، 100%۔ جو 100% بجٹ بنا کے دیتے ہیں ان کا اختیار 1% بھی نہیں ہے، اور جو 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے وہ 100% سندھ کے اختیار کے اور وسائل کے مالک ہے۔ اس طرح جناب گھر نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے۔ مسئلے کا حل ایم کیو ایم سمجھتی ہے مکالمہ ہے، دھمکیوں سے نہیں چلے گا۔ یہ دھمکیاں ہم نے نہیں دی ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ آج جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کوئی غلام ہے یا غلامی قبول کر سکتے ہیں۔ ہم مجبور وفا لوگ ہیں، پاکستان کے محبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، امن سے رہنے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ نے کس خوف سے یہ قرارداد پیش کر دی؟ اور یہ قرارداد کیسے پیش کی جا سکتی تھی؟ پاکستان پوری تاریخ نکالے، متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی بھی آج تک کی کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے۔
کوئی اپنی تاریخ سے اصل مسئلے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے جڑی بھی پاکستان کی ہر خطے کی تاریخ ہے. پاکستان سن 70 میں جس حادثے سے، جس سانحے سے، جس صدمے سے شکار ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح کی مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا، تو کیا ہوا؟ پنجاب کی اسمبلی نے اردو کو ہی صوبائی زبان قرار دیا. سرحد اور بلوچستان میں وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اردو کو ہی اپنے لیے صوبائی زبان قرار دیا. یہ واحد صوبہ تھا، کیونکہ خواب کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، جو آج واضح ہو گیا ہے. جناب عالی، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ کیا ظلم تھا پاکستان کے ساتھ؟ یہ کون سا انصاف تھا؟ یہ پاکستان کی نئی تاریخ 70 کے بعد کس طرح آغاز اس کی جمہوری تاریخ کا ہوتا ہے کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے 80 سیٹ لی ہے وہ وزیر اعظم. اور الیکٹورل تاریخ دیکھ لی جائے تو 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی، مغربی پاکستان کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 صوبوں سے 55% پاکستان سے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا تھا، اپنے لسانی ہونے کا اعلان کیا تھا. اور جو 4 صوبے پاکستان میں تھے، وہاں سے صرف 1.5 صوبوں میں الیکٹورل ووٹ کی بات ہو تو صرف 1.5 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی. آج ان 50 سالوں میں نہ جانے کتنی بار 18 سال تو یہی ہے، ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو جو ایک جعلی سینسس کے ذریعے 1972 کے سندھ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک تو مصنوعی اکثریت اور اس پہ پورا کا پورا قبضہ سندھ میں. میں پاکستان کی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا طاقت کسی اور صوبے میں ہے؟ کیا تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر ایسی کہیں تقسیم ہے؟ کسی صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر سن 72 میں لگنے والا کوٹا انتظامی تقسیم نہیں تھی، لسانی تقسیم تھی. ہم نے پورے پاکستان میں جا کے اپنے مقدمے لڑے. ہاں، ایک لسان سے ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن سندھ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے، تو حکمران بھی کثیر اللسانی ہونے چاہیے تھے نا میرے بھائی. سب بستے ہیں نا یہاں پر. صرف کراچی جس کی آبادی میں ابھی 1.5 کروڑ لوگ کم گنے گئے ہیں، وہ 37% ہے سندھ کا. تو آپ بتائیے، کیا آبادی کے لحاظ سے اقتدار میں بھی باقی لسانی اکائیوں کا کوئی حصہ بچا ہے؟ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، جو سلوک 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہوا ہے، پاکستان کے کسی حصے میں ہوا ہے؟ آپ حق کے لیے آواز، اپنے حق کے لیے، اپنے ساتھ نہ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ہر آواز کو آپ غداری قرار دے دیتے ہیں. اور یہ آج اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایسا اب تک مطالبہ نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو. کوئی ایک لفظ ایم کیو ایم کا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہو. ایک آواز لگی تھی تو ایم کیو ایم نے تاریخ رقم کی تھی، اپنے بانی لیڈر کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا. پہلے پاکستان، بعد میں ایم کیو ایم.
میں کوئی ابھی دیگر لیڈروں کی جانب سے ورنہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی پاکستان کی تقسیم کا نعرہ ہے. اور یہ جو قرارداد ہے سندھو دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کی قرارداد ہے. سندھ کو ایک صوبے کے لحاظ سے ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے. قبول کیا ہوا ہے، ذرا مائنس کر دیں ہمیں. آپ نے جو 72 سال پہلے کوٹا لگایا تھا، اگر ہم پلٹ کے یہ دیکھتے کہ اس کوٹے سے ایک بھی غریب ہاری کے بچے کو میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج میں پڑھتا دیکھتے تو ہم کہتے چلو ہماری قربانی کسی قابل آئی. آپ نے اس کوٹے کے ذریعے جاگیردارانہ نظام کو پاکستان میں آج سندھ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اس شہر کی وجہ سے. لیکن پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں غربت کم ہوئی ہے. کہیں غربت بڑھی ہے تو سندھ میں بڑھی ہے. کہیں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو سندھ میں ہیں. تو بھائی جو آپ کو 22,000 ارب ملے یا 30,000 ارب ملے اتنے عرصے میں مستقل، کہاں سے ملے؟ نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے، جس میں اگر آپ قومی خزانے میں کراچی کا رول کم بھی کر دیں تو 50% تو ہوگا نا. تو 30,000 ارب میں سے 15,000 ارب کراچی کے، باقی وفاق کے ہوں گے. سندھ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی عیاشی کا سامان تو مہیا نہیں کیا جا رہا. چلے آپ کراچی نہیں لاڑکانہ دکھا دیتے ہمیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ آئین جو ایک زندہ دستاویز ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی، انصاف کی فراہمی اور پاکستان میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کا قسم کھاتے ہیں. ویسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس 5 سال بعد یہ واحد ایم کیو ایم ہے جس نے 10 سال کے بجائے 5 سال بعد وہ کرایا تھا، سینسس کرایا تھا، دوبارہ کرایا جائے. اور میں خاص طور پہ افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں اپنی نگرانی میں کرائیں. سندھ کا مقدر بدل جائے گا. سندھ کے شہری علاقے سندھ کی آبادی کا 60% ہے جو کماتے ہیں، ان کو احساس ہے. یہ پورے شہری سندھ نہیں، دیہی سندھ کی ایک ضرورت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ سن 47 سے شروع ہوتی ہے. باقی تمام پاکستان کے علاقوں کی 6,000 7,000 سال کوئی اپنے حقوق کے لیے 5,000 سال کی تاریخ کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے. جو سندھی مسلمان ہیں وہ پہلے کے آئے ہوں گے، ان سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا. یہ سندھ دھرتی کا نعرہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے خلاف جو آئے ہیں پہلے سندھ میں، ان کے خلاف سندھ کے ہندوؤں نے لگایا تھا، دھرتی ماں کا نعرہ. تو پاکستان کا آرٹیکل 239 کا 4 صوبے بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے، امکان رکھا ہے، اس کا طریقہ رکھا ہے. یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر، اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں. یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے. یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف.